الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی تمہاری آزمائش کرے گا بشیء من الصید، تھوڑے سے شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس شکار تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، یعنی جو شکار تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ تک ہے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ لے، جان لے کہ کون ان دیکھے خدا سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اور جو کوئی اس کے بعد اللہ کی حد سے نکل جائے، اللہ کی حد کو توڑ دے، فَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جس کا ترجمہ ہے، تفسیر دیکھتے ہیں، اصل میں یہ حالت احرام میں شکار سے منع کیا گیا ہے۔ جب بندہ عمرے یا حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو احرام کی حالت میں کچھ چیزیں بندے پر حلال ہوتی ہیں، لیکن حالت احرام میں حرام قرار دے دی گئی۔ شکار نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے حالت احرام میں۔ تو یہ عام حالتوں میں چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں۔ تو چونکہ پیدل اور گھوڑ سواری یا اونٹوں پر سواری کا زمانہ تھا اور لوگ حج کے لیے جاتے تھے، کھانے پینے کی قلت کا بھی زمانہ تھا، تو عرب کی سرزمین میں شکار کا مل جانا یہ تو بہت بڑی نعمت اور غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے منع فرما دیا۔ صحابہ اکرام جب حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے پاس سے خرگوش اور شکار وغیرہ کے جانور گزر جاتے، دل میں بڑا آتا کہ یہ تو حلال تھے، اللہ نے اب حرام کر دیے ہیں، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اس حالت میں دیکھیں یہ ہمارے آگے پیچھے کیسے گھوم پھر رہے ہیں۔ تو اصل چیز اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں بہت زیادہ چیزیں حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ نہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ کھانا عام حالت میں حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے، پانی پینا حرام ہے، بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔
یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں ان کی چھٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار سے منع فرما دیا، شکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے۔ اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے، لیکن جان لے کہ کون بندہ جو ہے وہ اللہ کی حدوں کے اندر رہتا ہے، کون اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے، کون اللہ کے منع کرنے سے باز آ جاتا ہے، کون اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ کام کر گزرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بالغیب، ان دیکھے خدا، غیب پر۔ اور یہ جو صوفیاء اکرام اور اللہ والے جو مراقبات کراتے ہیں، مراقبے کا مطلب یہ ہے غور و فکر کرنا، بار بار ایک چیز کو دل و دماغ سے گزارنا۔ جیسے یہ مراقبہ معیت کیا جاتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس میں یہ تسبیح، یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ بار بار ذہن دل و دماغ سے گزارا جاتا ہے، تاکہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دن کے کچھ حصے میں یہ مراقبہ کرے گا اور اس کا یہ یقین پختہ جب ہو جائے گا، تو پھر چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے مراقبہ بڑا ضروری عبادت ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، مراقبہ قربیت کیا ہے؟ یہ احساس بندے میں پیدا کر رہا ہے نا۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی قربت کا اس قدر خیال آ جائے تو پھر کیسے روزے کی حالت میں بندہ ایک قطرہ پانی بھی نیچے حلق سے گزارے گا؟ کیونکہ وہ ذات جس پر اس کا ایمان ہے وہ تو اس حلق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے بالغیب۔ اور جب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، عزیز مصر کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی، اور پھر کئی دروازوں کے اندر اس نے اسے بند کیا۔ وہاں تو کوئی نہیں تھا، حضرت یوسف جوان علیہ السلام، لیکن وہاں اس نے اللہ سے، یا اللہ اب تو میری حفاظت فرما، اور پھر دروازے کی طرف دوڑ پڑے، اور دروازے پھر خود بخود کھلتے چلے گئے۔ یہ ہے کہ اس تنہائی میں بھی اللہ سے بندہ ڈرے۔ یہ ہے اصل چیز جو اسلام بندہ مومن کے دل میں پیدا کرنی چاہتا ہے، کہ بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ جننا ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ جان لے۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ اللہ تو پہلے جانتا ہے کون اللہ سے ڈرنے والا، کون نہیں ڈرنے والا، کہ کون غائب میں بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ میں یخاف، کون اس سے خوف کھاتا ہے؟ غائب میں بھی، بالغیب، غائب میں بھی۔ یہی وہ چیز ہے جو بندہ مومن کے دل میں اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔
یہ ہے اسلام کی تربیت۔ یہ تربیت جب ہوتی ہے تو برائیاں پھر کم ہوتی ہیں، ڈنڈے کے زور سے اتنی کم نہیں ہوتی۔ ہاں، جو پھر بھی باز نہ آئے تو پھر وہاں قانون اپنی راہ بناتا ہے۔ تو اصل بندے اور اللہ کے درمیان اس سے بھی اگر ایک قدم آگے جائیں تو یوں سمجھیں کہ کون اللہ کی محبت میں نیکی کرتا ہے اور کون اللہ کی محبت میں برائی چھوڑتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، یہ لو لیٹر ہے بندے کے نام اللہ کی طرف سے۔ اگر اس کو محبت کے اینگل میں رکھ کے دیکھیں نا، اس آیت کو اس اینگل سے دیکھیں تو پھر اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، کون اللہ کی محبت میں برائی سے رکتا ہے، کون اللہ کی محبت میں نیکی کرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد، اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے کے بعد بھی اللہ کی حدوں کو توڑے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کی حدوں کو کوئی توڑتا ہے تو اللہ نے پھر فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو ذرا محبت کے اینگل میں دیکھیں۔ اور میں نے غالباً کسی پچھلے درس میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ کا ناراض ہو جانا یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے اہل محبت کے لیے۔ محب کے لیے محبوب کا ناراض ہو جانا یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اگر اس حصے کو، آیت کے اس حصے کو محبت کے اینگل میں پرکھیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے اور اللہ نے فرمایا دردناک عذاب، وہ جہنم کا عذاب، کیونکہ ہم محبت کے اس درجے کو پاتے نہیں، ہم محبت کے اس درجے کو پہنچتے نہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے تو منہ سے اسمیل آتی ہے، تو وہ بیوی کی محبت میں وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں آج کے بعد نہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کی محبت میں بھی تو سوچے، کوئی اس میں بھی تو چھوڑے۔ تو جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، ہمارے سامنے تو عذاب کا تصور وہی بہتر ہے نا، وہ جلتی ہوئی آگ میں کیسے، اور جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، سورج کے سینٹر کا درجہ حرارت تقریباً کم و بیش جو سائنسدان کہتے ہیں وہ 1.5 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ ہے، 1.5 کروڑ، اور 1000 ڈگری پہ لوہا پانی بن جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے 1000 ڈگری پہ، اور پانی 100 ڈگری پہ ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 1.5 کروڑ
100,000 کی بات نہیں، کروڑ، 1.5 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت سورج کے سینٹر کا ہے، تو جہنم کی آگ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ تو انسان نے دیکھا ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا لیا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو اتنی زیادہ۔ تو فرمایا فَلَهُ، اللہ کی حدوں کے اندر رہ کے زندگی۔ اور یہ بات بھی میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ یقین جانے اللہ کی حدوں کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا وہ مصرع، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج تو اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر نکل کر کوئی موج نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ اسلام پر چلنا سب سے آسان ہے، زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین طریقہ اسلام ہے، سب سے خوبصورت ترین طریقہ اسلام ہے۔ تو جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس مزے کو نہیں خراب کرنا چاہتا جو عربی میں آتا ہے۔